یاسر پیرزادہ کا کالم کائنات کا راز پانے والے برگزیدہ بندے۔ امریکہ میں ایک درگاہ ہے جہاں کچھ برگزیدہ لوگ سارا سال خدا کے آگے جولی پھیلائے کھڑے رہتے ہیں۔ دن ہو یا رات یہ وقت کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ اپنے آرام کی۔ ان کا تمام وقت اپنے رب سے علم کی طلب میں گزر جاتا ہے۔ ان لوگوں کی تپسیا میں ایسی شدت ہے کہ خدا انہیں مایوس نہیں کرتا اور ان کی جولی علم کے موتیوں سے بڑھتا رہتا ہے۔ یہ برگزیدہ بندے بھی خدا کا دیا ہوا علم اپنے تک محدود نہیں رکھتے اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ یہ علم بانٹا جائے، سو جس کی جتنی توفیق ہوتی ہے اپنے دامن میں موتی بھر کر لے جاتا ہے۔ یہ درگاہ ہیوسٹن میں واقع ہے اور اس کا نام ناسا ہے۔ یہاں جو لوگ کام کرتے ہیں انہیں رب نے کتنا علم عطا کیا ہے اس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ آج سے 6 دن پہلے 18 فروری 2021 کو ان برگزیدہ بندوں کی بیچی ہوئی خلائی مشین 6 کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مریخ کی سطح پر اتر گئی۔ مریخ اور زمین کے درمیان فاصلہ 40 کروڑ کلومیٹر تک بھی چلا جاتا ہے، جبکہ اوسطاً یہ دونوں سیارے ایک دوسرے سے تقریباً 22 کروڑ کلومیٹر کی دوری پر واقع ہیں۔ یہ اس علم کی معمولی سی مثال ہے جس میں 2 سیاروں کے درمیان فاصلہ ماپنا بھی ایک پیچیدہ کام بن جاتا ہے۔ علم کے اسی قبیلے میں اسٹیفن ہاکنگ نام کے بزرگ بھی گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں پیشن گوئی کی تھی کہ سن 2070 تک انسان مریخ پر اترنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ناسا والوں کی خلائی مشین تو مریخ پر اتر گئی، دیکھتے ہیں کہ اگلے 50 برسوں میں اس بزرگ کی بات سچ ثابت ہوتی ہے یا نہیں۔ اللہ کا ایک ایسا ہی بندہ آسٹریلیا میں بھی رہتا ہے۔ یہ ساری رات اپنے گھر میں دوربین لگائے آسمان کو تکتا رہتا ہے۔ اس کا کام آسمانوں میں اپنے رب کے کرشمے تلاش کرنا ہے۔ ان بزرگوار کا نام مولانا رابرٹ ایونز ہے۔ یہ خلا میں سپر نووا تلاش کرتے ہیں۔ سپر نووا اس ستارے کو کہتے ہیں جس میں شدید دھماکے سے بے پناہ توانائی خارج ہوتی ہے، اتنی زیادہ کہ خربوں سورج مل کر بھی وہ توانائی پیدا نہیں کر سکتے۔ اس عمل کے دوران سپر نووا اپنی کہکشاں کے باقی ستاروں کی مانند زیادہ چمکدار رہتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا سپر نووا اگر زمین سے 500 نوری سال کے فاصلے پر برپا ہو جائے تو یہاں زندگی فنا ہو جائے، مگر ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس قسم کا جو ستارہ سب سے قریب ہے وہ 50,000 نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ ایک کہکشاں میں یہ واقعہ اوسطاً 200-300 برسوں میں ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ مولانا ایونز کی دوربین 50,000 سے 1 لاکھ تک کہکشاؤں کو دیکھ سکتی ہے۔ 2003 تک انہوں نے اپنے رب کا یہ کرشمہ 36 مرتبہ دیکھا۔ کبھی کبھار 3 سال میں کوئی بھی سپر نووا نظر نہیں آیا اور کبھی 2 ہفتوں میں 3 مرتبہ یہ جلوہ دکھائی دے گیا۔ رب کی باتیں رب ہی جانے۔ ایک صاحب کشف بزرگ جو کرائن میں بھی گزرے ہیں، نام تھا جارج گامو۔ ایک مرتبہ آپ مراقبے میں تھے کہ یہ راز منکشف ہوا کہ اگر یہ کائنات بگ بینگ کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے تو اس واقعے کی باقیات کے طور پر ریڈیائی لہریں اب بھی کائنات میں موجود ہوں گی، اور چونکہ یہ کائنات بے حد وسیع ہے تو زمین تک پہنچتے پہنچتے وہ لہریں اب تک مائکرو ویو کی شکل میں آ چکی ہوں گی۔ ان لہروں کو پکڑنے کے لیے سائیں گامو نے اینٹینا کی طرز پر ایک آلے کا تصور پیش کیا جس کا کام ان مائکرو ویوز کو ریکارڈ کرنا تھا۔ اب ایک اتفاق دیکھیے، 1964 میں 2 امریکی صوفیوں نے جو پیشے کے اعتبار سے سائنسدان تھے، نیو جرسی کے مقام پر ایک بہت بڑا اینٹینا لگایا جو مواصلاتی مقاصد کے لیے تھا۔ اس اینٹینا نے مسلسل ایک آواز ریکارڈ کی جس کی ان خدا کے بندوں کو سمجھ نہ آئی۔ انہوں نے اینٹینا کی ہر طرح سے جانچ کی مگر آواز آنی بند نہ ہوئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان سے محض 50 کلومیٹر کے فاصلے پر سائیں بابوں کی ایک علیحدہ ٹیم اس آواز کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کر رہی تھی جس سے نیو جرسی کے صوفیہ پیچھا چرانے میں لگے تھے۔ یہ کائنات کے آغاز کی آواز تھی۔ یہ وہ قدیم ترین روشنی تھی جو اب مائکرو ویو کی شکل میں ڈھل کر ان تک پہنچی تھی۔ ان صوفیہ کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ خدا نے انہیں کیا ودیعت کر دیا ہے۔ وہ 90 ارب خرب میل پرے کائنات کے کونے سے ابتدائی اور قدیم ترین فوٹون ریکارڈ کر رہے تھے۔ مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ ان صوفیوں اور سائیں بابوں کی ٹیموں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ روس کے ایک بزرگ 1940 میں یہ پیشن گوئی کر چکا ہے کہ کائنات کے آغاز کی آواز اب بھی اسی عالم میں موجود ہے۔ 1978 میں نیو جرسی کے صوفیوں کو اس کارنامے پر جس میں ان کا کوئی کمال تھا اور نہ ادراک کہ وہ کیا ریکارڈ کر رہے ہیں، فزکس کا نوبیل انعام دیا گیا۔ من چلے کا سودا اشفاق احمد کا شاہکار ڈرامہ ہے۔ اس میں ایک کردار کہتا ہے کہ اب خدا تک پہنچنے کا راستہ بدل گیا ہے۔
اب طبیعیات کو سمجھے بغیر ما بعد الطبیعیات سمجھ نہیں آ سکتی۔ مراقبہ اب لیبارٹری میں ہوتا ہے۔ اگر تمہارا سائن بننے کا ارادہ ہے، صوفی بننے کا، تو اب ادھر سے آنا پڑے گا، سائنس کے سمندر سے۔ سائنس کے ٹیچر نہ بن جانا، سائنس کے سادھو بننا۔ سائنس میکس پلانک کی طرح، سائن نیلز بوہر کی طرح، بابا ردر فورڈ اور سائن آئنسٹائن کی طرح تم پر زمانے کا باطن روشن ہونے لگے گا۔ افسوس کہ اشفاق احمد جیسی توانا آواز بھی نگار خانے میں طوطی ہی ثابت ہوئی۔ گو کہ آج ہم بابے اور سائیں پیدا کر رہے ہیں، مگر یہ وہ بابے نہیں جن کا ذکر اشفاق صاحب کر گئے تھے۔ یہ وہ بابے ہیں جو جہالت کا سپر نووا ہیں، ایسا سپر نووا جس کے معدوم ہونے کا اگلے کئی برس تک کوئی امکان نہیں۔ کالم کی دم۔ اس کالم میں سپر نووا، رابرٹ ایونز اور کائنات کے آغاز سے جاری ہونے والی ریڈیائی لہروں اور اس حوالے سے سائنسدانوں کی تحقیق اور دریافت کے تمام حقائق بل برائسن کی کتاب A Short History of Nearly Everything سے لیے گئے ہیں۔